راستے چلتے ہیں، مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ آج وفاقی حکومت نے اور پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کی رٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، شہریوں کی جو حفاظت ہے اور جو یہاں جتنے تاجر کمیونٹی ہے، جو اسمال بزنسز ہیں، ان سب کی حفاظت، سکولز کے بچے، حکومت پر اور ریاست پر جو حفاظت کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے اس کو مکمل طور پر نبھایا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی خلل نہیں آئے گا، اور ہم اشور کرتے ہیں شہریوں کو بھی کہ جو فسادی اور فتنہ ٹولہ آ رہا ہے اس کے شر سے حکومت پاکستان انشاءاللہ آپ کو محفوظ رکھے گی۔ سب سے پہلے تو میں جو کانسٹیبل کی کل شہادت ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں گئے بھی ہوئے تھے، ایک طرف ایک شخص جو فتنہ، فساد، انتشار، افراتفری پھیلانے کے اعلانات کر رہا ہے، انہوں نے کنڈیم تک نہیں کیا، اس افسوسناک واقعے کی مذمت تک نہیں کی کہ کل ایک پولیس مین جو ان کی حفاظت کے اوپر تھا، اور کیا تھا کہ ان کے اپنے جو عہدے دار ہیں ان کے گھر گئے، پولیس ان کے گھر کے باہر تھی اور چھت سے اوپن فائر کی گئی۔ اور یہی وہ ساجد بخاری صاحب ہیں جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، سجاد بخاری صاحب، اور وہ ان کے عہدے دار ہیں، ان کے گھر سے یہ فائرنگ چھت سے ہوئی اور ایک شہید پولیس مین جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے 5 بچے چھوٹے چھوٹے۔ آپ ایک کنڈمنیشن تو کرتے، لیکن ذہنیت جب فاشسٹ ہو، ذہنیت جب فسادی ہو، ذہنیت جب فتنہ والی ہو اور ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا مقصد ہو، تو پھر کس بات کی کنڈمنیشن کی جائے؟ میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تمام پولیس افسران، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام اہلکار جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کے اوپر ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، اور وہ اسی طرح پاکستان کی جو شہری ہیں ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص آپ کو یاد ہے، اس وقت آپ کی سکرینز کے اوپر وہ کلپس چل رہے ہیں جو 2014 میں جب یہ شخص اعلان کر کے آیا کہ میں پر امن رہوں گا، جن کا نام عمران خان صاحب ہے، جو اس وقت کنٹینر پر چڑھے رہے، اور وہ اعلان خاص طور پر اس وقت ہوا جب ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، پریزیڈنٹ شی نے آنا تھا، ملک کے اندر پاکستان کی عوام کے لیے روزگار کا جو مواقع ہیں وہ آ رہے تھے، ملک کے اندر منصوبے آ رہے تھے، ملک کے اندر انرجی کے منصوبے آ رہے تھے، اور یہ وہ ترقی کی کا موقع تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس وقت عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ پرامن لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کی عوام نے دیکھا کہ جب وہ ہنڈے اور جتھا غلیلے لے کر، کلہاڑیاں لے کر یہاں 126 دن بیٹھا رہا، اور ان کے جو اعمال تھے وہ آپ کی سکرینز پر ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا؟ انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے، انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے سول نافرمانی کی کھلے عام کال دی، انہوں نے بجلی کے بل جلائے، انہوں نے منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگائے، پولیس والوں کے سر پھاڑے، پولیس والوں کے اوپر حملے کیے، جو وہ پورے ریڈ زون کے اندر جو ان کی حفاظت کے اوپر لوگ رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر حملے کیے، پولیس والوں کے سر پھٹے، جو وہاں شہری تھے، جو پارلیمنٹیرینز تھے، وہ اپنی پارلیمنٹ میں سیدھے دروازے سے نہیں جا سکتے تھے۔ 126 دن اسلام آباد میں کوئی بزنس، کوئی سکول، کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ایک جتھا جو تھا اس نے حملہ کیا ہوا تھا، اور وہ مسلط تھا، اور اس نے قبضے میں لیا ہوا تھا ڈی چوک کو، اور وہی جتھا، وہی فاشسٹ سوچ نے 4 سال حکومت کی ہے پاکستان کے اوپر، مسلط رہے ہیں۔ کس بات کا دھرنا دے رہے ہیں؟ یہ دھرنا ہے کس چیز کے اوپر؟ کیا یہ دھرنا آپ اپنی نالائکی، نااہلی اور چوری پر دے رہے ہیں؟ کیا یہ دھرنا ملک کے اندر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی مہنگائی پر دے رہے ہیں؟ کیا یہ دھرنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کی جو چوری کی آپ نے اس پر دے رہے ہیں؟ کیا یہ دھرنا 43,000 ارب کا قرضے پر دے رہے ہیں؟ کیا یہ دھرنا 16% مہنگائی پر دے رہے ہیں جو اپنا اعمال نامہ ہے؟ یہ دھرنا ہے کس چیز کا؟ اگر الیکشن کا دھرنا ہے تو الیکشن آپ 1 مہینہ پہلے 11 اپریل تک وزیر اعظم تھے، آپ الیکشن کال کرتے، آپ اس بات کے انتظار میں تھے کہ آپ کو اتحادی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے آپ نے الیکشن کال نہیں کی، اور جب عدم اعتماد ہار گئے
تو اس کے بعد آپ نے اسمبلی تحلیل کی، جو فاضل ججز سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا اور ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی ریزولوشن کو ریورس کیا. آپ اس بات کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں. اور آج خونی مارچ ہوگا. میں آ رہا ہوں، جو جس قسم کے جتھے اور انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ ان کے یہ آرمڈ لوگ ہیں. کل ایک پولیس والے کو گولی لگ کر شہید کیا گیا اور کوئی کانڈمنیشن نہیں. یہ ان کا مقصد ہے، یہ ان کے کھلم کھلا اعلانات ہیں. اور کوئی بھی مارچ جو خونی ہو، کوئی بھی مارچ جو فسادی ہو، کوئی بھی اظہار رائے جو ملک کے اوپر اور شہریوں کے لیے خطرہ ہو، جو شہریوں کی جان و مال کے اوپر خطرہ ہو، وہ کسی قسم کی کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، کوئی جمہوریت اس کی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ ان کا مقصد اگر فتنہ پھیلانا نہ ہوتا، اگر انتشار پھیلانا نہ ہوتا، اگر فساد پھیلانا نہ ہوتا تو یہ اسلام آباد سے نکلتے. یہ پشاور سے کیوں نکل رہے ہیں؟ پشاور کے وسائل کو حکومتی استعمال کر کے. اور جس میں سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو لے کر جو چیف منسٹر ہیں، اور یہاں جب یہ پنجاب پولیس اور اسلام آباد کی پولیس کے ساتھ ملیں گے تو جو گتھم گتھا ہوں گے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پاکستان کی پولیس ہوگی. یہ وہ فسادی، یہ وہ فساد چاہتے ہیں ملک کے اندر، یہ وہ انتشار چاہتے ہیں جس کی زبان پرامن نہیں ہے، جس کی زبان شر انگیز ہے. وہ کس طرح پرامن مارچ کرے گا؟ اور 2014 کی مثال یہ وہی ٹولہ ہے جو یہاں فساد مچانے آیا تھا، جس نے یہ تمام سول نافرمانی، فسادی، غنڈہ گردی، بدماشی ریاستی اداروں پر حملہ کیا تھا. اور انہوں نے سب جھوٹ بولے تھے کہ ہم پرامن ہوں گے. یہاں قبریں کھدی ڈی چوک کے اوپر، یہاں پولیس والوں کے سر کھلے ڈی چوک کے اوپر، یہاں کلہاڑیاں اور وہ ویپنز ان کے پاس تھے جو انہوں نے پولیس والوں کے اوپر مارے. یہ سب آپ کو جو ویژولز ہیں آپ کو اس وقت اپنی سکرینز کے اوپر نظر آ رہے ہیں. تو یہ کس بات کا دھرنا کرنے آ رہے ہیں؟ پہلے پاکستان کی عوام کو یہ تو بتائیں. اور آج پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. آج ملک کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، آج ملک کے اندر روزگار تباہ ہو چکا ہے، آج ملک کے اندر مہنگائی 16% پر پہنچ گئی. لوگوں کے پاس دوائی لینے کے پیسے ان نالائکوں، نااہلوں، چوروں، کرپٹ ٹولے کی وجہ سے نہیں ہے. آج یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا، آج یہ نوجوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس نے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کہ کیا اس نے 4 سال ان کا روزگار چھیننے والے کے ساتھ، ان کے والدین کی دوائی چھیننے والے کے ساتھ، ان کے بچوں کی فیس چھیننے والے کے ساتھ، ان کے منہ سے روٹی چھیننے والوں کے ساتھ، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چھیننے والوں کے ساتھ، اور کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہوگا، آج میڈیا نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا پولیس والوں کے سر پھاڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیا پی ٹی وی پہ حملہ کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کہ پارلیمان کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیا ملک کے اندر انتشار، فساد اور ملک کی ریاست کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ملک کے اندر تماشا بند ہونا چاہیے. کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک شخص وہ خونی مارچ کا اعلان کر کے آ رہا ہے. اس وقت اس نے پرامن مارچ کا اعلان کیا تھا اور عوام نے دیکھا، ملک نے دیکھا، قوم نے دیکھا کہ کیا فساد برپا ہوا. اب تو وہ خونی مارچ کا اعلان کر کے آ رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ شخص ملک کے اندر کیا چاہتا ہے، ملک کے اندر کیا فساد اور انتشار چاہتا ہے. اور پھر یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اکسانے سے، یہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے سے، وہ تمام لوگ جو اس کے جھانسے میں آئے ہوئے ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں صبح، دوپہر، شام، یہ جو سازشی ٹولہ ہے، یہ جو جتھا ہے، یہ جو فساد پھیلانے ملک کے اندر آ رہے ہیں، ان سے باز رہیں. اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ جو ان کا اصل چہرہ ہے، ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھائیں. جو انتشار اور انسائٹنگ وائلنس والی بات ہے وہ کسی فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتی. اگر کوئی یہ حملہ کرنے کا اعلان کر کے آئے گا، اگر کوئی خونی مارچ کا اعلان کر کے آئے گا، اس کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ یہ سب آرمڈ ہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس بلٹس موجود ہیں، ان کے پاس ایز آرمڈ انہوں نے چھپائے ہوئے. اور وہی اسی بات کا ثبوت کل وہ پولیس کی شہادت ہے، کانسٹیبل کی شہادت ہے کہ یہ چاہتے ہی ملک میں فساد ہے. تو میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو حکومت ان کی نالائکی، ان کی چوری، ان کی کرپشن، ان کی معاشی تباہی کو ٹھیک کرنے لگی ہے. آج ایک ریڈ لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں اور وہ ریڈ لائنز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے.
ملک آج غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے جو ان کی مچائی ہوئی ہے, جو ان کی دی ہوئی ہے. اور آج قوم کو اکٹھا ہونا ہے ملک کی تعمیر کے لیے. آج قوم کو اکٹھا ہونا ہے ملک کے اندر امن کرنے کے لیے, اس فسادی ٹولے سے نجات کے لیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کی بات حقیقت نہیں ہے. یہ وہی فریبی ٹولہ ہے جس نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. یہ وہی ٹولہ ہے جس نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, اور جس نے عوام کو کرائے کے گھر دینے کے پیسے کے قابل نہیں چھوڑا. اس نے 90 دن کی کرپشن کو ختم کرنے کا اس ٹولے نے وعدہ کیا تھا, اور ملک کے اندر جو کرپشن برپا کی, جو لوٹ مار برپا کی, آج اسی کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت اور عوام کی یہ بدحالی ہے. اور ان کو پتا تھا کہ سی پیک آنے والا ہے, انہوں نے اعلان کیا اسی سازشی ٹولے نے جس نے اس وقت سی پیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے پھر 4 سال ملک پر رہ کر فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کی معیشت, ملک کی قومی سلامتی, ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. کوئی چیز ایسی نہیں کی جس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے. اور آج جب ہچکولے کھاتی ہوئی معیشت, ان کی تباہ شدہ معیشت, جو IMF میں کل ڈائیلاگز ہونے, نیگوسیشنز ہونی ہے, جو ان کی وجہ سے ان حالات اور اس نہج پر پہنچ گئی ہیں, انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دی. اور یہی وہ وجوہات ہیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہونی چاہیے. یہی وہ وجوہات ہیں جو ان کے ساتھ اگر لوگ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ ملک کے اندر فساد کا ساتھ دے رہے ہیں, ملک کے اندر انارکی مچانے کا ساتھ دے رہے ہیں, ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا ساتھ دے رہے ہیں, ملک کے اندر جو پاکستانی شہری ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ اس فتنے ٹولے سے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری آج حکومت پاکستان کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے شہریوں کی سیکیورٹی, ان کی سیفٹی اور پاکستان کی ریاست کی رٹ کو قائم رکھنا ہے. اور یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ اقدامات لیے جا رہے ہیں, اور ان کو بھی چاہیے. میں تنبیہ کرتی ہوں کہ خدارا آپ یہ وائلنس کر کے, انسائٹ کر کے وائلنس, یہ فساد مچا کر, یہ انتشار اور افراتفری مچا کر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آپ کے پاس موقع بچائے تو معافی مانگیں اپنے گناہوں کی, جس کی وجہ سے آج جو پاکستان کی عوام ہے وہ کس نہج پر پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں. آپ کے توسط سے جو اس وقت سکرینز پر موجود ہیں, میں ایک آپ کے سامنے آیت پڑھنا چاہتی ہوں. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 11 اور 12. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار, بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. یہ وہ ٹولہ ہے جو یہ ڈھونگ کرتا ہے, یہ دھوکہ دیتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اگر آپ نے الیکشن کرانا تھا, اگر آپ نے عوام کو ریلیف دینا تھا, اگر آپ نے ملک کی معیشت ٹھیک کرنی تھی تو آپ کے پاس 4 سال تھے. آپ وزیر اعظم تھے, آپ اسمبلی تحلیل کرتے جس وقت اپوزیشن کہہ رہی تھی الیکشن کراؤ. اور اب بات واضح ہے, الیکشن کا حق ہمارا ہے, الیکشن کرانے کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, آپ کو نہ یہ فساد مچانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے اوپر بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت جو عوام کو نقصان پہنچائے, ریاست کی رٹ کو کمپرومائز کرے, اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. آپ ان حرکتوں سے باز آئیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. طارق عزیز صاحب دنیا سے. جی طارق صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور افواہ مچا دیتے ہیں. میں سن رہی تھی کوئی اپنے گھر کے سٹور میں گھسا ہوا ہے, کوئی اپنے گھر کے بیسمنٹ میں گھسا ہوا ہے. خود کہہ رہے ہیں, خود بیانات دے رہے ہیں, عوام کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو. جہاں فساد مچانا ہے, جہاں انتشار کرنا ہے, جہاں گنڈا گردی کرنی ہے, جہاں بدماشی کرنی ہے, وہاں کہہ رہے ہیں باہر نکلو, اور خود گھروں میں نکلے نا باہر. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے سٹ اپس, جب
باہر عوام کو کہا جا رہا تھا باہر آؤ تو یہاں ورزش ہو رہی تھی عمران خان. یہی وہی شخص ہے. یہ لوگوں کو کہتا ہے باہر نکلو, ان کو استعمال کرتے ہیں, فساد مچاتے ہیں, یہ گنڈا گردی کرتے ہیں. اور ابھی اس وقت جو سب سے خطرناک کھیلا جا رہا ہے جو خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر کے, وسائل کو استعمال کر کے جو گتھم گتھا یہ کرنے جا رہے ہیں ریاستی اداروں کی, 2 پولیس جو پنجاب, اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کی ہے, یہ وہ خونی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. لیکن ہم لوگ تیار ہیں. بالکل شہری پریشان نہ ہو, حوصلہ رکھیں. آپ کی حکومت اس وقت ذمہ دار حکومت ہے جس کا مقصد صرف آپ کی معاشی صورتحال اور آپ کی معاشی حالت ٹھیک کرنا ہے, ملک میں مہنگائی ختم کرنا ہے, ملک میں روزگار دینا ہے, ملک کے اندر انتشار اور فساد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے. اس لیے وہ ہر طرح سے تیار ہے اس فساد اور فتنے کو روکنے کے لیے. سردار حمید صاحب نیوز 1. میڈم یہ بتا دیں کہ جس طرح ایک شہادت ہو گئی پولیس سرکار میں ساری صورتحال میں, اگر کل پھر یہی صورتحال ہوتی ہے تو صدم ہوتا ہے, کیا گرفتاریوں کی بھی کوئی پلان گورنمنٹ کے پاس ہے؟ اور اگر ایسا کریں گے, قانون کو ہاتھ میں لیں گے, تو کس حد تک گرفتاریاں ہوں گی, اس کا کیا پلان تشکیل دیا گیا؟ میں نے جی آپ کو بڑا واضح, رانا ثناء اللہ صاحب نے, پوری کابینہ نے آ کے یہاں جو پریس ٹاک کی ہے, اور میں نے بھی بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جس حد تک یہ جائیں گے اسی حد تک جا کر ان کو روکا جائے گا. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بندوقیں لے کر, کلہاڑے لے کر, غلیلیں لے کر, بلٹس لے کر پولیس والوں کے سر پھاڑنے آ رہے ہیں, یہ جتھا اگر عوام پر حملہ آور ہونے آ رہا ہے, اگر یہ فساد مچانے آ رہا ہے, اگر یہ اور اعلان کر کے آ رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اعلان کر کے آ رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے آ رہے ہیں, تو پھر ان کو ہر حد تک روکا جائے گا. یہ نہ کوئی اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں آتا ہے اور نہ یہ جمہوریت کے زمرے میں آتا ہے. یہ ایک آمرانہ اور فاشسٹ سوچ ہے جو پہلے 4 سال حکومت کر کے عوام کے پاس سے ہر ریلیف چھین کر گئی ہے, اور یہ وہی سوچ ہے جو اب آ کر ملک کے اندر یہ افراتفری, کیونکہ مقصد افراتفری کا ہے. اور ایک اور بات میں کہتی چلوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ یہ دھرنا, یہ لانگ مارچ کا اعلان صرف شہباز شریف کے خوف کی وجہ سے, نہ یہ الیکشن چاہتے ہیں. اگر یہ الیکشن چاہتے ہوتے تو جب وزیر اعظم تھے تو الیکشن کراتے. یہ صرف شہباز شریف کا خوف ہے کہ اگر مہنگائی کم ہو گئی, جو انشاءاللہ ہوگی, اگر روزگار مل گیا, جو انشاءاللہ ملے گا, اگر ملک میں ترقی اور خوشحالی بحال ہو گئی, جو انشاءاللہ ہوگی, اور اگر پاکستان سپیڈ اور شہباز شریف کے ذریعے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی, جو انشاءاللہ ہوگی, اگر ملک کے تمام جو معاملات دوست ممالک کے ساتھ ہیں جو آلریڈی بحالی کی طرف جا رہے ہیں, جو انہوں نے ناراض کیے, تو انشاءاللہ ہوں گے. اور یہی وہ خوف ہے جس کا اعلان 25 تاریخ کو IMF کے ساتھ جو ڈائیلاگز ہیں ان کو فیل کرانے کے لیے کیا گیا, کیونکہ یہ روز رات کو خوف میں سوتا ہے. روز رات کو عمران خان صاحب خوف میں اٹھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج کوئی ایسا کام کر دیں گے جس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف مل جائے گا. تو یہ خوف صرف ایک شخص کا ہے, اور اس خوف کی وجہ سے آج ملک کے اندر انتشار اور فساد پھیلانے کا اعلان کیا جا رہا ہے. خالد محمود صاحب ایکسپریس سٹارٹ کر, بس یہ لاسٹ کوشچن ہے. ہاں جی, دیکھیں جی, کیبنٹ کے اندر بالکل آج یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا جلد, لیکن ابھی کوئی حتمی اس کی شکل نہیں آئی. لیکن دوسری بات میں امپورٹنٹ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے کی, کہ آپ جان بوجھ کر اداروں کو اپنی گندی سیاست میں گھسیٹتے ہیں. جب آپ نے یہ کہا, پہلے آپ کہتے تھے نیوٹرل کیا ہوتا ہے, نیوٹرل جانور ہوتا ہے, پھر آپ نے کہا نیوٹرل رہنا چاہیے, پھر آپ نے کہا آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل جو ہے وہ نہیں رہ سکتے آپ کا. ان کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں ان کو آنے دیں. ایسے شخص کو جو صبح کیا کہتا ہے, دوپہر کو کیا کہتا ہے, شام کو کیا کہتا ہے, رات کو سوتے وقت کیا کہتے ہیں, صبح اٹھتے وقت کیا بات کرتے ہیں, ایسے شخص کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس 4 سال ملک پر مسلط رہی ہے. اور وہی ذہنی حالت کو کیسے آنے دیا جائے, وہ کیا کر لے گا,
یہ مطلب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو ان کے شر سے. اسی وجہ سے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا جا رہا ہے. تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ملک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے. آج قوم کو اکٹھا ہونا ہے, امن کے لیے اکٹھا ہونا ہے. یہ لوگ جھوٹے ہیں اور صرف جھوٹ بولتے ہیں, ان کی بات میں کوئی حقیقت نہیں. اس ٹولے نے بڑے بڑے وعدے کیے لیکن وفاق کچھ نہ کیا. ایک شخص فتنہ فساد پھیلانے کے اعلان کر رہا ہے. ان حرکتوں سے باز آئیں, آپ کا وقت ختم ہو چکا.